السلام علیکم دوستو، اب دیکھ رہے ہیں universal.com۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ حیرت انگیز نفسیاتی چالیں سکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو لوگوں کی سوچ کو سمجھنے اور ان پر اپنا اثر ڈالنے میں مدد دیں گی۔ یہ چالیں نہ صرف آپ کی بات چیت کے انداز کو بہتر بنائیں گی بلکہ آپ کو دوسروں کی سوچ پر قابو پانے میں بھی مدد دیں گی۔ یاد رکھیں، ان چالوں کا استعمال ہمیشہ مثبت کاموں کے لیے مثبت طریقے سے کریں تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور اعتماد کی فضا قائم کر سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نفسیات کی دنیا میں کیسے آپ لوگوں کو ذہنی طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آئینے کی تکنیک کا استعمال۔ آئینے کی تکنیک میں اب دوسرے شخص کے جسمانی اشارے یا انداز کو آہستہ آہستہ کاپی کرتے ہیں۔ یہ چال انسانی ذہن کو احساس دلانے میں مدد دیتی ہے کہ آپ ان کی سوچ اور جذبات کو سمجھتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کے انداز کو دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ دونوں میں ایک قدرتی مطابقت ہے۔ اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے آپ بات چیت میں جلدی سے اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئینے کی تکنیک کو شعوری طور پر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ انہیں کاپی کر رہے ہیں۔ یہ چال زیادہ تر کاروباری مذاکرات میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہمدردی کا اظہار کریں۔ جب آپ کسی کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور اس کے احساسات کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ اس کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ ہمدردی کا اظہار کرنا دوسروں کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں اور ان کے تجربات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو وہ آپ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ کی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ چال نہایت مؤثر ہوتی ہے جب آپ کو کسی شخص سے جذباتی یا فیصلہ کن بات کرنی ہو۔ یہ ان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور انہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر مائل کرتی ہے۔ نام لے کر بات کریں۔ لوگ اپنے نام کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت اور وجود کو تسلیم کرنے کا احساس دلاتا ہے۔ جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں اور اس کا نام استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس تکنیک کو کسی بھی بات چیت میں استعمال کر کے آپ دوسروں کو اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ تاہم نام کا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ مصنوعی لگ سکتا ہے۔ اس چال کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے شخص کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے۔ کامیابیاں یاد دلائیں۔ کسی شخص کے سامنے اس کی ماضی کی کامیابیوں کا ذکر کرنے سے اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جب آپ اس کی کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے اور آپ کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چال خاص طور پر کام کے ماحول میں بہت کارآمد ہوتی ہے جہاں آپ کو اپنے ساتھیوں یا باس کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابیاں یاد دلا کر آپ ان کے دماغ کو مثبت توانائی سے بھر سکتے ہیں اور وہ آپ کی بات پر زیادہ اعتماد کریں گے۔ تنقید کو مثبت انداز میں کریں۔ لوگوں پر براہ راست تنقید کرنا انہیں دفاعی بنا دیتا ہے اور وہ آپ کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ کسی کے کام میں بہتری کی ضرورت کو مثبت انداز میں بیان کریں اور تعریف کے ساتھ ملائیں تو وہ آپ کی رائے کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس چال کا استعمال کر کے آپ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تنقید ہمیشہ تعمیری ہونی چاہیے اور اسے اس انداز میں پیش کیا جانا چاہیے کہ دوسرے کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خاموشی کی طاقت۔ اکثر لوگ بات چیت میں زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی خاموش رہنا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی گفتگو کے دوران خاموش رہتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں اور اسے اپنی بات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خاموشی ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کرتی ہے جسے دوسرے شخص کو جلدی سے جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس چال کا استعمال خاص طور پر اہم گفتگو یا مذاکرات میں کیا جا سکتا ہے جہاں آپ کو دوسرے شخص کی سوچ پر اثر انداز ہونا ہو۔ چھوٹے احسانات کی طاقت۔ لوگ احسانات کا بدلہ دینا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے چھوٹا سا احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مزید کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی چال انسانی ذہن کے احسان کا بدلہ دینے والے نظام کو فعال کرتی ہے۔ جب آپ کسی کو چھوٹی مدد فراہم کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ چال بہت کارآمد ہے جب آپ کو کسی سے تعاون یا مدد کی ضرورت ہو۔ سوالات پوچھنے کی تکنیک۔ سوالات پوچھنا دوسروں کو شامل کرنے اور ان کے خیالات کو جاننے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس کے خیالات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس چال سے آپ دوسروں کو اپنی بات ماننے پر آمادہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی توجہ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ سوالات ہمیشہ واضح اور دلچسپی پر مبنی ہونے چاہئیں تاکہ دوسرے شخص کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ پرسکون لہجے میں بات کریں۔ ایک پرسکون اور مطمئن لہجہ دوسروں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب آپ کسی گفتگو میں آرام سے اور پرسکون انداز میں بات کرتے ہیں تو دوسرا شخص آپ کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور آپ کے خیالات کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہ چال خاص طور پر اس وقت مفید ہوتی ہے جب آپ کو کسی پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہو یا اس کی توجہ مرکوز کرنی ہو۔ پرسکون لہجے کا استعمال کرتے ہوئے آپ دوسروں کے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی بات ماننے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ باڈی لینگویج کا استعمال۔ آپ کی باڈی لینگویج دوسروں کے ذہن پر بہت اثر ڈالتی ہے اور آپ کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا
اور ہاتھوں کا مناسب استعمال دوسروں کو آپ کے اعتماد کا احساس دلانے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اعتماد ظاہر کرتے ہیں تو دوسرا شخص خود بخود آپ کی بات ماننے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس چال کو روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے آپ اپنی بات کو زیادہ مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا جسمانی رویہ آپ کے الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انتخاب کی پیشکش، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا موقع دینا انہیں آپ کے ساتھ مزید تعاون کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو دو یا زیادہ آپشنز دیتے ہیں تو وہ خود کو آزاد محسوس کرتا ہے اور اس پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے آپ دوسروں کو کنٹرول کیے بغیر ان کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انتخاب کی پیشکش کرنا ایک نفسیاتی چال ہے جو لوگوں کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا موقع دیتی ہے، لیکن حقیقت میں آپ ہی انہیں مخصوص سمت کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکنیک خاص طور پر اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب آپ کو کسی سے تعاون یا فیصلے کی ضرورت ہو۔ احسانات کی یاد دہانی، اگر آپ کسی سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے ان احسانات کی یاد دلائیں جو آپ نے پہلے اس کے لیے کیے ہیں۔ احسانات کی یاد دہانی لوگوں کو احساس دلانے میں مدد دیتی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کرتے آئے ہیں اور اب ان کی باری ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ یہ چال انسانی دماغ کے احسان کا بدلہ دینے والے نظام کو فعال کرتی ہے اور دوسروں کو آپ کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تاہم اس چال کا استعمال ہمیشہ نرم اور محتاط انداز میں کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرے شخص کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دھیان سے سننا، لوگ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی باتوں کو غور سے سنے۔ جب آپ کسی شخص کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں تو وہ آپ کو اہمیت دینے لگتا ہے اور آپ کی بات کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ دھیان سے سننے کی چال آپ کو دوسروں کے ذہن میں ایک اچھا تاثر قائم کرنے میں مدد دیتی ہے اور وہ آپ کو قابل اعتماد سمجھنے لگتے ہیں۔ اس تکنیک کے ذریعے آپ دوسروں کی توقعات اور جذبات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور ان کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ گفتگو میں ہمیشہ دھیان سے سننا آپ کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ انعام کی توقع دینا، لوگ انعامات کے بدلے میں زیادہ محنت کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کو اس بات کی توقع دلائیں کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اسے انعام ملے گا۔ یہ انعام مادی چیزوں کی بجائے تعریف، شکریہ یا مزید تعاون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی فائدہ ہوگا تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس چال کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ان کی محنت کا صلہ دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی بات ماننے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ جذباتی کنٹرول، لوگوں کے جذبات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا آپ کو ان کی سوچ پر اثر انداز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے جذبات کو صحیح انداز میں سمجھتے ہیں اور اس کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ تعاون کرے گا۔ جذباتی کنٹرول کی چال اس وقت مفید ہوتی ہے جب آپ کسی مشکل صورتحال میں ہوں اور دوسرے شخص کو پرسکون یا مطمئن کرنا ہو۔ اس تکنیک کا استعمال کر کے آپ دوسروں کو زیادہ آسانی سے قابو میں رکھ سکتے ہیں اور ان کے رویے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثبت زبان کا استعمال، جب آپ گفتگو میں مثبت زبان استعمال کرتے ہیں تو دوسروں پر آپ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مثبت زبان دوسروں کو آپ کی بات پر یقین کرنے اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ چال خاص طور پر اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب آپ کو کسی مشکل مسئلے پر بات کرنی ہو اور دوسرے شخص کو سمجھانا ہو۔ مثبت الفاظ کا استعمال دوسروں کے دماغ کو آرام اور سکون پہنچاتا ہے اور وہ آپ کی بات کو زیادہ آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ ہمیشہ مثبت زبان کا استعمال کریں تاکہ آپ کی بات زیادہ مؤثر اور قابل قبول ہو۔ توقعات قائم کریں، لوگ اکثر دوسروں کی توقعات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی مخصوص رویہ یا عمل کی توقع کرتے ہیں اور اسے ظاہر کرتے ہیں تو وہ شخص زیادہ تر آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نفسیاتی چال انسانی فطرت کو سمجھنے پر مبنی ہے کیونکہ لوگ دوسروں کی توقعات کو پورا کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ توقعات قائم کرنے کی چال کا استعمال کر کے آپ دوسروں کو ان کے رویے میں تبدیلی لانے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ چال خاص طور پر اس وقت مفید ہوتی ہے جب آپ کو کسی سے مخصوص نتائج حاصل کرنے کی ضرورت ہو۔ خود اعتمادی کی کمی کو سمجھنا، بعض اوقات لوگ اپنے اندر اعتماد کی کمی محسوس کرتے ہیں اور ایسے وقتوں میں آپ ان کی مدد کر کے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کی خود اعتمادی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے اور آپ کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرتا ہے۔ خود اعتمادی کی کمی کو سمجھنا اور اس کا حل پیش کرنا آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ چال خاص طور پر اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی مدد کرنی ہو اور اس کے اعتماد کو بحال کرنا ہو۔ تعریف کی طاقت، تعریف کا استعمال دوسروں پر بہت مثبت اثر ڈالتا ہے اور انہیں آپ کے ساتھ مزید تعاون کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعریف کی چال کا استعمال ہمیشہ مخلصانہ اور مثبت انداز میں کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرے شخص کو یہ محسوس ہو کہ آپ واقعی اس کی قدر کر رہے ہیں۔ تعریف کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مقصد فراہم کریں،
जब आप किसी को कोई वाज़ेह मकसद देते हैं तो वो आपकी बात मानने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। लोग हमेशा अपने काम को किसी मकसद के तहत देखना चाहते हैं। अगर आप उन्हें किसी काम का वाज़ेह और मुस्बत मकसद फराहम करते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत और जज्बे के साथ आपकी बात मानेंगे। ये चाल ख़ास तौर पर इस वक्त कारआमद होती है जब आप किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं और उसको मकसद देने से इसकी मेहनत बढ़ जाती है। हमेशा लोगों को मकसद फराहम करें ताकि वो आपकी बात को ज़्यादा संजीदगी से लें और आपके साथ ताउन करें। ये चालें नफ्सियात के उसूलों पर मबनी हैं और लोगों के रवैये को समझने और उन पर असरअंदाज होने में मदद देती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि इन चालों का इस्तेमाल मुस्बत तरीके से किया जाए ताकि आपके ताल्लुकात मजबूत हों और लोग आप पर एतमाद करें। दूसरों पर काबू पाने का मकसद इनके साथ बेहतर ताल्लुक कायम करना और उन्हें अपनी बातों पर आमादा करना होना चाहिए, न कि इन पर दबाव डालना। उम्मीद है कि आपको ये चालें समझ में आएं और आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल या राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।